اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ سے آج پھر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ہر میرے جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑی آسان اور سلیس زبان جو اردو ہے ہماری وہ استعمال کرتا ہوں، کوئی ثقیل الفاظ نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھنے میں مشکل بات ہوتی ہو۔ میں آج آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، پھر آپ دیکھیے ظرف کو پہچانیے گا کہ ظرف کس کا ظرف زیادہ ہے۔ دو واقعات سناتا ہوں، فیصلہ آپ خود کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کس کا ظرف زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آیا۔ انبیاء اور مرسل ان کو حکم تو اللہ کی طرف سے آنا ہوتا ہے، ہم جیسے انسان تو خدا نخواستہ نبی یا مرسل کو کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ تو یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ آپ وہاں سے ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن گھوڑے ان کے وہاں سے ہل نہیں رہے۔ وہ گھوڑوں کو ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو چلاتے ہیں، لیکن گھوڑے کے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، یہ گھوڑے کیوں نہیں چل رہے؟ تو جواب آیا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یعنی ان کا تابوت ہے، تو اس کو ساتھ لے کر آپ نے جانا ہے۔ اب آپ نے ٹھیک ہے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا وہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت، ان کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں، ایک شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک کافی عمر سیدھا عورت رہتی ہے اور وہ اس جگہ کو جانتی ہے، وہ نشاندہی کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس عورت کے پاس چلے جائیں۔ آپ نے اپنا گھوڑا اس طرف کر لیا، اس بڑھیا کے پاس گئے۔ بڑھیا کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ دیکھ کے مسکرائی، کیونکہ اسے اس بات کا شاید اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ وقت آئے گا میرے پہ۔ تو وہی بات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کا مزار مبارک یا قبر مبارک تابوت کہاں پر ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی ایسے ہی بتا دوں، میں تو اس کی قیمت لوں گی، میں تو اس کی قیمت لوں گی۔ آپ نے فرمایا پوچھ کیا کہ کتنے اس وقت جو دولت درہم تھے یا جو کچھ بھی تھا اشرفی تھی، کیا چاہیے؟ میں کہ نہیں، مجھے یہ اشرفی یا درہم وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہاں گھر چاہیے جہاں آپ کو جنت میں گھر ہوگا، مجھے وہاں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بڑھیا، تم نے تو بہت بڑی بات مانگ لی ہے، بہت بہت بڑا مقام مانگ لیا ہے، وہاں پہ تو انبیاء اور مرسل ان کے محلات ہوں گے۔ کہ جی پھر میری یہی شرط ہے، منظور ہے تو بات کرو، ورنہ میرے علاوہ تو اس جگہ کا کسی کو نہیں پتہ۔ آپ نے وعدہ کر لیا وہ بڑھیا کے ساتھ، مرسل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں انبیاء اور مرسل ان کے محلات ہوں گے جنت میں، وہیں پہ تمہارا بھی محل ہوگا۔ اور وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اس نے وہ جگہ بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا اور اس کو آگے جہاں بھی جانا تھا وہ لے گئے۔ یہ تو ہو گیا ایک واقعہ کہ مانگنے والے کا ظرف دیکھیں کتنا اعلیٰ ظرف ہے، اور مانگا بھی بڑی شخصیت سے، اور مانگا بھی ان کی شان کے مطابق۔ اب آپ دوسرا واقعہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، آخری نبی، آخری مرسل، اللہ کے محبوب،
تشریف فرما ہیں، ایک بدو آپ کے پاس آیا، کچھ صحابہ اکرام، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث درج بھی ہے، یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو وہ آ کے تو کچھ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن تنگ آ کر جب اس کا بار بار سوال آ رہے تھے تو آپ نے کہا پوچھ، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا پوچھ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہم سب لوگ جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں تشریف فرما تھے، اس کی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ بھئی یہ دیکھو کتنا خوش قسمت ہے، یہ جنت سے کم تو نہیں مانگے گا، دیکھو بیٹھے بٹھائے اس کو جنت مل جانے لگی ہے۔ تو کہنے لگا جی مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو سارے جتنے صحابہ اکرام وہاں تشریف فرما تھے وہ کہنے لگے کیا کم بخت آدمی ہے، جب اتنا بڑا موقع ملا تھا تو جنت سے کم تو اسے نہیں مانگنی چاہیے تھی، لیکن اس نے جنت کی بجائے انہوں نے وہ کر لیا، اونٹ مانگ لیا۔ آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر موقع دیا، مانگ، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ تو کہنے لگا ایسا کریں مجھے اونٹ کے لیے کجاوا، یعنی سیٹ جسے کہتے ہیں، وہ دے دی جائے۔ باقی سارے بڑے حیران ہوئے، یہ شخص کیا ہے، اس کو اتنے شاندار مواقع مل رہے ہیں اور یہ کیا مانگ رہا ہے، کبھی اونٹ مانگتا ہے، کبھی کجاوا مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا موقع دیا، مانگ، اور اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ تو لیکن وہ تمام جتنے صحابہ اکرام تھے کیا کہتے ہیں، اب تو یہ اس نے اونٹ بھی لے لیا، کجاوا بھی لے لیا، اب تو جنت ہی مانگے گا، جنت سے کب کیا مانگے گا، جب اتنی بڑی آفر دو جہانوں کے سردار آفر کر رہے ہیں تو مانگتا کیا ہے، میں سفر میرا بہت طویل ہے، مجھے کچھ زیادہ راہ بھی دے دیں، کھانے پینے کے لیے خرچہ دے دیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دے دیں، کچھ نقد کیش وغیرہ کچھ مانگا، اس طرح کی چیز۔ تو یہ تھا ظرف، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبیوں کے سردار کے پاس ایک شخص جاتا ہے تو اونٹ کا کجاوا اور زیادہ راہ مانگ رہا ہے۔ ایک بڑھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بہت بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ان سے وہ کیا مانگ رہی ہے، جنت سے کم نہیں مانگ رہی، جنت سے کم نہیں مانگ رہی۔ تو بڑے لوگوں کے پاس، یہ ہم دنیا داری کی بات کر رہا ہوں میں، بڑے لوگوں کے پاس جائیں تو بڑی چیز مانگے۔ آپ اپنے علاقے کے ایم این اے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ تو اس لیے تو نہیں جائیں گے کہ وہاں پہ جا کے مجھے ایک کپ چائے میں پینے آیا ہوں۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنا بیٹا بینک میں بھرتی کروانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو سرکاری نوکری دلانی ہے، یا میں نے فلاں کا تبادلہ کروانا ہے، اور وہ کر کے دیتے ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا داری کی، عام سی دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، نبی یا مرسل کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات ظرف کی ہے، اور عطا کرنے والے کی بھی کی شان ہے، اور مانگنے والے کا معیار بھی آپ دیکھ رہے دونوں کا، کہ بدو نے کیا مانگا، عربی بدو نے، کہ مجھے اونٹ، اس کے لیے اس کے زرہ اونٹ کے اوپر جو جس کے بیٹھے جاتا ہے کجاوا، وہ دے دیں، زیادہ راہ دے دیں۔ جبکہ بڑھیا جو ہے صرف راستہ بتانے کے لیے، اسے پتہ ہے مجبور ہوں اور یہ مجبور ہے، اور جنت میں گھر مانگ رہی ہے، اور جنت میں وہ گھر پا رہی ہے۔ تو مانگے تو اپنی شان کے مطابق، جن سے مانگ رہے ہیں ان کی شان کے مطابق مانگے۔ اللہ سے جب بھی مانگے اللہ کی شان کے مطابق مانگے، کچھ چھوٹا موٹا نہ مانگے، تو اللہ کے پاس تو کمی کوئی نہیں ہے، اللہ سے جو مانگے مل جانا ہے۔ اللہ سے بھی جب مانگے تو کہیں یا اللہ جنت سے کم ہمیں بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ روزے قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا، ہم گناہ گار ہیں، اگر حساب کتاب کے کھاتے کھل گئے تو ہم پھنس جائیں گے، مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔
بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی رہے، یا اللہ تو ہم سے راضی رہے اور خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع العلیم ہے، وہ سنتے ہیں۔ بار بار جب یہ دعا کریں، بار بار اللہ سے مانگے تو اللہ راضی ہو کر عطا کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو مختصر سی بس میں اتنی ہی ویڈیو بناتا ہوں، تو آپ سے آخر میں ہمبل سی گزارش ہے کہ یہ جو میں نے 2 واقعات آپ کو سنائے ہیں، اس کے کامنٹس بھی ضرور دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ نہیں کرنا چاہتے، آپ کا نہیں دل کرتا کہ ہم نے سعد اختر اسکالر کو نہیں ہم سبسکرائب کرنا، تو چلو اس کو شیئر کر دیں۔ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہ چیزیں زبانی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا کریں۔ میں کئی چیزیں، مسائل کا حل بھی بتاتا ہوں۔ جب میرے پاس بہت سارے سوالات جو میرا موبائل نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، یہ اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں، بظاہر میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن جیسے کل ایک صاحب ہیں طیب صاحب، میں نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلائیں، یاد رہے آپ کے رات کو کوئی آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے۔ اول تو آج کے دور میں کوئی نہیں بھوکا سوتا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا شخص، ایسا واقعہ نہ ہو کہ آپ کے نزدیک آپ کا ہمسایہ کوئی بھوکا سو گیا تو بڑی سخت پکڑ اور پوچھ ہوگی۔ تو طیب صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 40 بار ذکر کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ طیب صاحب نے میری ویڈیو دیکھ کر مجھے یہ جواب دیا ہے، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، چاہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی عادت تھی وہ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہ کھاتے، ان کی بھی یہی عادت تھی۔ وہ خیر اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا واقعہ بھی ہے، وہ پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔